السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاہے بگاہے روزمرہ آپ کی کلاسیں دی جا رہی ہیں، اور جمعہ کے دن کلاسیں نہیں دی جاتی ہے چونکہ اس دن چھٹی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ وہ سپتاہ میں ایک دن ہوتا ہے جس میں اپنے کام اور بھی دیگر جو مصروفیات، دیگر جو چیزیں ہوتی ہے اس کو کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سپتاہ میں ایک دن چھٹی رکھا جاتا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو باقی دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشغولیت نہیں ہوتی ہے تو ہمیشہ آپ کو کلاسیں دی جا رہی ہے، اور جتنا اسپیڈ سے لے کر چلا جا رہا ہے بہت جلد ہی آپ کا نصاب مکمل ہو جائے گا۔ آپ خوشی خوشی اپنی تیاری کو بالکل آسانی سے مکمل کر پائیے گا، ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح کا کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہونے والا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو آپ نے ماقبل میں دیکھا تھا کہ 12th کلاس کا چیپٹر نمبر 9 شروع کیا گیا تھا، جس کے اندر پڑھایا گیا تھا شفیع جاوید صاحب کے بارے میں۔ تو آج ان کا لکھا ہوا جو افسانہ ہے آپ کے نصاب کے اندر جو شامل ہے، بھولے بسیرے گیت، اس کو پڑھیں گے۔ بھولے بسیرے گیت جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنی جگہ لے لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ آپ دوسروں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، سمجھ رہے ہیں۔ چونکہ آپ جتنا زیادہ دوسروں کو شیئر کر کے بتائیں گے نا، اور وہ غریب بچہ جو پریشان حال ہے نا، جو اپنی پریشانی اگر اس چینل کے مادھیم سے اس کی پریشانی اگر دور ہو جاتی ہے تو پھر یہ میرے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہوگی کہ جو بچے پریشان حال ہیں میرے ذریعے ان کی پریشانی دور ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کے ثواب کے حقدار آپ بھی ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھی جو آپ تک پیش کیا گیا۔ چیپٹر کے اندر پڑھتے ہیں، بڑی عمدہ یہ مختصر افسانہ ہے شفیع جاوید صاحب کا لکھا ہوا بھولے بسیرے گیت جو ہے۔ اس کے اندر دیکھیے، یعنی کہ ایک انسان کو لوگ کیسے بھول جاتے ہیں، آپ کو اس چیپٹر کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ جب انسان اپنی کامیابی کے کہتے ہیں نا، اپنے جب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب سروس میں ہوتا ہے تو اس کو لوگ ایک نہیں ہزاروں لوگ سلام کرتے ہیں، سر کر کے اس کو پکارتے رہتے ہیں، لیکن جب وہی بندہ جب وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، جب وہاں سے سبکدوش ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کیسے اس کو بھول جاتے ہیں، اس چیز کو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سید عزیز احمد کو ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ کون تھے بابو؟ سید عزیز احمد کو ڈائریکٹر، یہ کیا تھے؟ ڈائریکٹر تھے، سمجھ رہے نا۔ اور ڈائریکٹر کا کام کیا ہوتا ہے آپ تو بخوبی واقف ہیں، سمجھ رہے نا۔ چونکہ ڈائریکٹر کا پد جو ہوتا ہے یہ اونچا پد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سید عزیز احمد صاحب جو تھے یہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے جب سبکدوش ہوئے تو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے، یعنی کہ 10 سال سبکدوشی کے 10 سال ہو چکے تھے۔ اس عرصہ میں کئی تبدیلیاں آئی، کیا کہتے ہیں؟ اس عرصہ میں یعنی کہ تقریباً 10 سال کے اندر میں کئی تبدیلیاں آئی۔ جب تک وہ اپنے محکمے میں آتے جاتے رہتے، وہاں لوگوں نے اور ماتحتوں نے انہیں یاد رکھا، یعنی کہ جہاں پہ وہ جنرل ڈائریکٹر تھے نا، تو وہاں پہ جب جاتے تو لوگ ان کو سلام کرتے، گڈ مارننگ کرتے کچھ دنوں تک، سمجھ رہے، یاد رکھا۔ کچھ ان کے پانوں بھی چھوتے اور کچھ احترام کے ساتھ سلام کرتے، یعنی کہ غیر مسلموں کے اندر ان لوگوں کے اندر خاص طور سے ان چیزوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جس طرح سے ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں تو اسی سلام کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیر چھوتے ہیں اور پھر آداب سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ان کے کلچر، ان کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی لوگ ہوتے وہاں پہ کچھ لوگ تو ان کے پانوں بھی چھو لیتے اور کچھ احترام کے ساتھ کیا کرتے تھے، سلام کرتے۔ جب ان کے پاس اپنی گاڑی نہ رہی تو لوگوں سے ملنا ملانا بھی کم ہو گیا، یعنی ظاہر سی بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اور بڑا عہدہ پہ جب جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی جانب سے ان کو گاڑیاں بھی دی جاتی ہے،
بعد میں چل کر جب وہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر وہ گاڑی ان سے لے لی جاتی ہے، ضبط کر لیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور پھر جو لوگ اس سیٹ پہ آتے ہیں پھر ان کو وہ دے دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو بھولے بھٹکے یاد کر لیتے تھے وہ بھی ختم ہوا، تھوڑی سی پہچان باقی تھی وہ بھی جاتی رہی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تھوڑی سی پہچان ابھی بھی باقی تھی تو بٹ وہ بھی جاتی رہی۔ سب سے پہلے لوگ یہ بھولے کہ کبھی وہ ڈائریکٹر جنرل تھے، کیا تھے؟ یعنی سب سے پہلے لوگ اس بات کو بھول گئے کہ وہ کبھی جنرل ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، اس بات کو تو لوگ بھولیے گئے۔ پھر لوگوں نے یہ بھلایا کہ وہ سید زادے بھی تھے، یعنی کہ یہ جو تھے یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر بعد میں لوگوں نے ان کے جو حسب و نسب ہے اس کو بھی بھلا بیٹھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کسی زمانے میں وہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا کہاں سے، پھر لوگوں نے اس کو بھی بھلا بیٹھا۔ ان میں ان کا اپنا بھی قصور تھا۔ اول تو یہ کہ وہ گوشہ نشی ہو گئے، مستزاد یہ کہ اپنے مکان کے باہر انہوں نے اپنے نیم پلیٹ پر صرف عزیز احمد لکھوایا تھا۔ کیا لکھوایا تھا؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا پلیٹ جو ہوتا ہے جس پر کیا کہتے ہیں اپنے نام وغیرہ چھپوایا جاتا ہے، تو اس کے اندر صرف عزیز احمد لکھوایا تھا۔ تیسرے مرحلے میں لوگ یہ بھولے کہ وہ کبھی عزیز احمد بھی تھے، کیا تھے؟ یعنی کہ دیکھیے عزیز احمد صرف کیا لکھوایا تھا؟ عزیز احمد لکھوایا تھا۔ تیسرا جب مرحلہ ہوا تو اس میں لوگ یہ بھی بھولے کہ وہ کبھی عزیز احمد بھی تھے، کیا تھے بابو؟ لوگ اس بات کو بھی بھول گئے۔ اب وہ صرف چاچا یا نانا جان رہ گئے تھے، یعنی کہ جو اس کے رشتہ دار تھے ان کے لیے وہ کیا تھے؟ چاچا رہ گئے تھے یا کہ پھر وہ نانا رہ گئے تھے۔ لوگوں کی قلیل المدت، کیا کہا؟ لوگوں کی قلیل المدت یادداشت میں سید عزیز احمد کی اب کوئی جہت باقی نہ تھی، یعنی کہ لوگوں کی یادداشت کے اندر اب ان کی کوئی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ آگے کہتے ہیں اب وہ اکیلے ہوتے، دیکھیے بہت آسان ہے، آپ دیکھتے جائیے، کافی آسان ہے۔ اب وہ اکیلے ہوتے یعنی جو وہ اکثر ہوا کرتے تھے تو انہیں بہت سی گزری باتیں یاد آتی۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا اصول بھی دیکھتے ہیں، انسانوں کے اندر ہی یہ چیزیں پیش آتی ہے کہ جب وہ اپنے بیتی ہوئی چیزوں کو کیا کہتے ہیں، جب وہ ماضی میں اس کے جو عمدہ وقت جو گزرتا ہے اور جو اس کے حالات بہتر جو حالات گزرے رہتے ہیں تو بعد میں وہ ساری کی ساری چیزیں یاد آتی رہتی ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے، تو یہ سمجھ رہے نا؟ تو گزری باتیں یاد آتی، خاص طور سے اپنی وجاہت اور رتبہ اور اپنا عہدہ کہ انہیں وہ آنکھیں بند کر کے پرانی فلموں کی طرح بڑی خاموشی سے دیکھا کرتے تھے۔ وضاحت کا مطلب یہاں پر یہ ہے دبدبہ جو ہوتا ہے نا بابو، یعنی کہ جب وہ ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر تھے نا تو کیا دبدبہ تھا اور کیا ان کی حکومتیں تھی اور کس طرح سے وہ کام کیا کرتے تھے، ان کا کیا رتبہ تھا، تو وہ سب چیزیں آنکھیں بند جب کرتے نا تو فلموں کی طرح بالکل وہ ان کے سامنے وہ چیزیں جھلکتی۔ اب بیٹھے بیٹھے وہ اونگ بھی جایا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی کام تو رہتا تھا نہیں، بیٹھے بیٹھے اونگ بھی جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا کہ ٹیلی ویژن پر آن انٹرنیٹ ان کا نوجوان نواسا دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ آن انٹرنیٹ ان کا نوجوان نواسا دیکھ رہا تھا۔ صوفہ پر اس کے بازو میں بیٹھ کر خبروں کو سننے کے انتظار میں وہ اونگ گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو اسکرین پر منظر بدلا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ یعنی اسکرین پر جو تھا، یعنی کہ وہ اس کا اسکرین جو تھا کس کا؟ ٹی وی کا، وہ بدلا ہوا تھا۔ آگ لگی ہوئی تھی، شعلوں کی لپٹ اونچی سی اونچی ہو رہی تھی اور سائے ایک دوسرے میں تحلیل ہوئے جا رہے تھے۔ کوشش کے باوجود ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا تو انہوں نے اپنے نواسے سے پوچھا، یہ کیا ہے بیٹا؟ نواسا کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے اٹھ گیا۔ انہیں تعجب ہوا، آج سے پہلے کبھی نواسے نے اس طرح خاموشی سے ان کے سوالوں کو ٹالا نہیں تھا۔ اس کی یہ چپی انہیں بری تو لگی لیکن وہ چپ رہے کہ اب خاموش رہنے اور اکیلے ہی رہنے میں عافیت تھی۔ ٹی وی چلتا رہا، وہی منظر دوبارہ اسکرین پر آیا تو بات انہیں کچھ سمجھ میں آئی اور لاحول پڑھ کر تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔
ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد نواسہ خاموشی سے واپس آ کر وہاں بیٹھ گیا اور اس طرح کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ بہرحال فلم یعنی کہ اس ٹی وی کے اندر کچھ دیکھتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، فلم وغیرہ چلاتا ہوگا یا اس طریقے سے کوئی اور بھی چیزیں چلا رہا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں گھبرا کر عزیز احمد مکان سے باہر نکل آئے۔ اندر انہیں گہری گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ یوں بھی وہ کھلے کی عادی تھے، ہمیشہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے اور وسیع لان میں چہل قدمی کرتے آئے تھے، لیکن اپنا مکان بڑا نہیں بنوا سکے کیونکہ بالائی آمدنی کو گناہ سمجھتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں جو کچھ ملا وہ ان کی بیماری اور آپریشن پر خرچ ہو گیا۔ سمجھ رہے نا، مطلب یہ تھا کہ ان کی جو زندگی تھی نا، جب یہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر یہ تھے، فائز تھے، تو اس وقت باہر سے پیسے لینا یہ گوارا نہیں کرتے تھے، گویا کہ یہ ایماندار تھے، سمجھ رہے نا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے بڑا سا اور چوڑا وسیع انہوں نے اپنے لیے مکان نہیں بنایا، جس کی وجہ سے پھر بعد میں جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا، جب یہ ریٹائر ہوئے، تو پھر کیا ہوا کہ جو بھی پیسہ ملا تھا تو بیماری اور آپریشن پر خرچ ہو گیا تھا۔ اب اس چھوٹے سے مکان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ رہے نا۔ قلیل سی پینشن اور ان کی اہلیہ بس روٹیاں کھا لیتے تھے۔ باہر کی کھلی فضا اور ٹھنڈی ہوا میں انہیں راحت کا احساس ہوا اور انہوں نے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا تو انہیں عجیب سا لگا کہ وہ چھوٹے سے کمرے میں وہ اتنے چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں اور ان کا چہرہ مرجھا گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ بھی مرجھا گیا ہے۔ اب وہ ایسے نہیں رہ گئے تھے، حالانکہ وہ پرکشش شخصیت اور شکیل چہرے کے آدمی تھے، یعنی کہ بہت زبردست آدمی تھے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ان کی تو خوش پوشی کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے۔ یوں کھڑے کھڑے انہوں نے یہ بھی سوچا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، سمجھ رہے نا۔ ان چیزوں کے بارے میں بھی ان کو احساس ہوا، کھڑے کھڑے ان چیزوں کے بارے میں بھی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے غور و فکر کر لیا۔ سانسوں کا آنا اور چلا جانا، بس یہی نا، اور اتنے ہی کے لیے ہمالیہ سے کنیا کماری تک آدمی دوڑتا ہانپتا مارتا کاٹتا رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے بھائی، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ اس کے باوجود دیکھتے ہیں دنیا کے لوگ بالکل یہ دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے، پھر کیا ہوتا ہے، آب و ہوا میں بالکل ڈوب چکے ہیں اور پھر یہاں کی آرائش کے اندر اور آسائش کے اندر بالکل وہ لوگ ڈوب چکے ہیں۔ اور پھر یہ دنیا کیا ہے، ایک نہ ایک وقت تو چلا جانا ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے خود سے کہا کہ زندگی کی کیا کہتے ہو، کیا پوچھتے ہو، نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، اذان تو بوقت پیدائش ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ زندگی کے کیا پوچھتے ہو کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، اسی وقت اس کی اذانیں ہو جاتی ہیں، تو زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، ایک دن جیے گا انسان یا 100 برس جیے گا، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اذان تو اس کی پیدائش ہی کے وقت ہو گئی ہے، بس کیا ہے بھائی، کہاں گیا، پیدائش ہی ہو جاتی ہے اور اذان اور جماعت کا وقفہ ہے۔ یعنی کہ اذان اور جماعت کا وقفہ جو ہے وہی کیا ہے، انسان کی زندگی ہے، اور کبھی نہیں تو بس اتنی ہی زندگی ہے۔ اچھے وقت کا کیا ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے، منٹوں میں تاریخ بنا مٹا دیتا ہے، منٹوں میں غائب کر دیتا ہے۔ یہ کیسا منصف ہے کہ کیا گواہ، کیسا قاتل کے صفحے ہستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک دن نفسی نفسی کے عالم میں ہم میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور آفتاب سوائے نیزے پہ ہوگا۔ اس وقت وہ خود اپنے آپ کو یاد آئے، وقت نے ان کے ساتھ بھی کیسی کیسی آنکھ مچولی کھیلی۔ کچھ ہی دنوں قبل عزیز احمد ایک شادی کے تقریب میں مدعو تھے، ایک پرانے آشنا مل گئے، دنیا داری میں طاق ہاتھ ملاتے ہی انہوں نے پوچھا، سمجھ رہے نا، یعنی کہ یہ دنیا کے بات
کی زندگی کو کہتے ہیں۔ آخرت کے تھوڑا سا بھی انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ کیا پوچھنا ہے، زندگی کا ایک وقت آئے گا کہ میدان حشر میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان کیا ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ پھر اگلی بات کو انہوں نے آگے بیان کریں گے اس میں سے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت ایک شادی میں ہم لوگ موجود تھے، وہاں پہ ایک ہمارے جان پہچان کے آئے، ہاتھ ملائے، پھر پوچھنے لگا کہ انہوں نے پوچھا کہ ہاتھ ملاتے ہی انہوں نے پوچھا ان دنوں آپ کہاں ہیں؟ کیا پوچھا؟ ان دنوں آپ کہاں ہیں؟ عزیز احمد نے ان کے سوال کو اچھی طرح سمجھا، لیکن جواب میں بولے آپ کے سامنے ہوں۔ سمجھ رہے نا؟ ایسے جواب سے وہ دوست نما آشنا گڑبڑا گئے۔ نہیں میرا مطلب ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا بھائی ابھی کیا کر رہے ہو، جیسا کہ تم ہی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہو اپنے دوست سے یا ساتھی لوگوں سے، تو جو تھوڑا سا کیا ہوتا مزاحیہ انداز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں کہ پھر سوال جب کیا جاتا ہے ان سے کہ ابھی کیا کر رہے ہو، تو بولتے ہیں کہ ابھی تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تم سے باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے جملہ کہتے ہیں۔ حالانکہ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ تم ابھی کیا کر رہے ہو، جبکہ اس کو دکھ ہی رہا ہے کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو، اس سے باتیں کر رہے ہو، تو اس کے پوچھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی زندگی کا تمہارا کیا مشغلہ ہے، تم جو ابھی کس کام میں مصروف رہتے ہو، کون سے کام میں تم اپنا وقت بتا رہے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں وہ میں سمجھا، بھائی آپ مجھ سے ملے نا، میرے کرسی کے جستجو کیوں ہے آپ کو؟ کرسی کو تو آدمی بناتا ہے، کرسی آدمی کو نہیں بناتی ہے، کہتے ہیں نا، یعنی یہ جو آدمی ملا تھا تو اس کو کیا تھی، کرسی کے جستجو تھی، یعنی کہ تلاش تھی، تو اسی کو کہتے ہیں کہ کیوں تم اتنا گھبراتے ہو بھائی، کہ کرسی آدمی کو تھوڑی نہ بناتا ہے، آدمی کرسی کو کیا کہتا ہے، بناتا ہے، سمجھ؟ اس طرح کا جواب پا کر وہ حیران بھی ہوئے اور خفیف بھی، اور دوسری طرف چلے گئے۔ کیا ہوئے؟ یعنی کہ وہ پھر وہاں سے دوسری طرف چلے گئے۔ لیکن یہ احساس عزیز احمد کو نیا زخم دے گیا کہ لوگ صرف عہدوں سے شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ انہی دنوں کا ان کا بہت پرانا جرنلسٹ دوست روی رنجن ملنے آیا تو باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی کس کا اظہار کیا۔ پھر روی رنجن نے مسکراتے ہوئے کہا، دل پر بوجھ کیوں لیتے ہو یار، سنسار میں کیا کہتے ہیں، سنسار تو دکھوں کا سمندر ہے، یہاں ہمیں بنباس کی سزا کاٹنی ہے اور لقمے اجل ہو جانا ہے، کہ وناش اور موت ہی تو سنسار کی بنیاد ہے۔ یہاں خوشی کی تلاش اندھیرے کمرے میں سیاہ بلی کی تلاش ہے، یا پھر یہ کوشش گرم برف کی تلاش کہلائے گی۔ آج اس وقت وہاں کھڑے کھڑے عزیز احمد کو ایک مدھم سی آواز سنائی دی، سورج آخری منزلوں سے گزر چکا ہے، شام کی تاریکی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پیچھے گھوم کر دیکھو، وہاں اب تمہارا سایہ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ مطلب اس طرح سے روی رنجن جو تھا وہ جب ان کے پاس آیا ملنے کے لیے تو ان کو ہمت دلائی، اور پھر کہا کہ یہ تو دنیا کیا ہے بھائی، ایک سنسان یہ دنیا ہے، یہاں تو بنباس کی زندگی کاٹنی ہے نا بھائی، آج موت کل زندگی، آج زندگی کل موت، یہاں کی زندگی کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے؟ یہاں کی زندگی کے بارے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ کیا ہوتا ہے، گرم برف تلاش کرنا۔ آپ بتائیے گرم تلاش کر پائیں گے آپ؟ بالکل بھی نہیں کر پائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ گرم برف جو ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جس طرح سے یہ ایک مشکل چیز ہے، اسی طرح سے یہ دنیا کے اندر بھی کیا ہے، یہ زندگی بھی ایک بہت کٹھن اور مشکلات کی زندگی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں بعد ہی سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی، تو بیوی نے کہا کہ دراصل آپ کو ایک لمبے عرصے تک کام کرنے اور مصروفیت کی زندگی گزارنے کی عادت سی ہو گئی ہے، اور اب جو آپ ایک دم سے فارغ ہو گئے ہیں تو اسی لیے ایسا ہے، یعنی کہ طبیعت کو کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ خاموش اپنی بیوی کو دیکھتے رہے، اور کیا کہتے ہیں، 45 برسوں کی رفاقت انہیں یاد آتی رہی، جدائی یاد آتی رہی۔ چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے بیوی نے کہا، کوئی کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے، مصروف ہو جائیے گا تو خود بخود آپ کو آرام ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو فرصت مل جاتی ہے تو پھر ان کا دل نہیں لگتا ہے۔ جس طرح سے آپ پڑھنے والے بچے ہیں نا، تو جب کلاسیں بند ہو جاتی ہوں گی تو پھر آپ کو
باقی دنوں کے مقابلے میں یعنی جب کلاسیں ہوتی ہے تو ان دنوں کے مقابلے میں جس دن کلاسیں آپ کی بند رہتی ہے دن کاٹنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کا ایک شیڈیول اور آپ کا ایک روٹین بنا ہوا ہوتا ہے جس کے تحت آپ اپنے وقت کو گزارتے ہیں، اپنے وقت کو بتاتے ہیں، لیکن جب اس وقت پہ وہ کام نہیں ملتا ہے تو پھر وقت خالی ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کیا مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو خود مطلب سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو یہاں پہ کہا کہ اسی طرح سے یہاں پہ بھی کہا کہ مصروف ہو جائیے گا تو خود بخود آپ کو آرام ملے گا۔ وہ مسکرا کر بولے جہاں سے میں سبکدوش ہوا ہوں اس کے بعد اور کوئی دوسری جگہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کام تو کام ہے، آپ ڈائریکٹر کی لاش کب تک کاندھوں پر لیے پھریے گا؟ یعنی اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ ڈائریکٹر کی لاش جو ہے کاندھوں پر کب تک لیے پھریے گا؟ جیسا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں جس عہدے سے سبکدوش ہوا ہوں نا اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ ہے یہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا عہدہ سے میں سبکدوش ہوا اور وہاں سے ریٹائر ہوا، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا جاب میں جاؤں تو مجھے ایک عجیب سا لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ہوتا بھی ہے ایک آفیسر کو آپ بنا دیں کہ آئی ایس آفیسر کو آپ بنا دیجئے، وہ جب ریٹائر ہو تو پھر اس کے بعد ایک حوالدار بنا دیجئے تو عجیب سا محسوس ہوگا، بھائی وہ کربے نہیں کرے گا اس ایسی نوکری، وہ سمجھ رہے نا؟ تو ایسے ہی یہ کہتے ہیں، اس کی بیوی کہتی ہے کہ کب تک آپ ڈائریکٹری کیا کہتے ہیں لاش کندھوں پہ ڈھوتے رہیے گا؟ وہ خاموش ہی رہے، کیسے سمجھاتے کہ اب جو کچھ بھی ملے گا وہ کمتر ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹر کے عہدہ سے جو بھی کچھ ملے گی اب سب کے سب کیا ہوگی؟ کمی ہوگی۔ بیوی نے پھر سمجھاتے ہوئے کہا کہ کچھ مل جائے تو کر لیجئے، یہ جو تنگی رہتی ہے گھر میں وہ تو دور ہو جائے گی، کچھ اور نہیں تو آپ کا اور میری دواؤں اور ڈاکٹر کا ہی خرچ نکل آئے گا۔ اس وقت ان کا بیٹا بھی وہاں آ گیا۔ ماں کے ڈائلاگ کا آخری حصہ شاید اس نے سن لیا تھا، بیٹھتے ہی بولا امی ٹھیک ہی تو کہتی ہے، آپ کی طبیعت بھی بحل جائے گی۔ اور آگے وہ کچھ نہ بول پایا کہ عزیز احمد اسے بڑی اداس لیکن گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماں نے بیٹے کی مشکل کو محسوس کیا اور ٹھنڈے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی یوں کتابیں پڑھنے اور اخبار و رسالوں کے لیے لکھتے رہنے سے کیا ملا آپ کو اب تک؟ کچھ اور کرتے تو کہاں سے کہاں رہتے، کم از کم ان لوگوں ہی سے تعلقات رکھتے جو اونچی کرسیوں پر ہیں۔ دیکھیے اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو کہ جیسے بھی بن پڑا ان لوگوں نے جگہ بھی حاصل کی اور پیسے بھی کمائے، اور آپ نے کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس طرح سے اس کی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے جب آپ کے عروج کا زمانہ تھا یعنی بلندی کا زمانہ تھا تو کبھی جو کوئی تحفہ ڈالی لے کر آیا اسے بھی آپ نے رگید دیا۔ کمانے والے زبان میٹھی اور سر جھکا کر رکھتے ہیں لیکن آپ کے اندر تو ہمیشہ انوکھے ہی رہے ہیں۔ عزیز احمد اکتا کر اٹھ گئے، پیالی میں چائے آدھی باقی ہی رہ گئی۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے بیٹے کا آخری جملہ سنا، آپ بہت قابل، بڑے دانشور ہوا کیجئے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو کیا کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مادی فائدہ کیا ہوا؟ مادی فائدہ کیا ہوا؟ ماں نے جملے کو ختم کیا، گردن گھما کر عزیز احمد نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ساری کی باتیں وہ جاب کی باتیں، یہ نہیں بہت ایماندار آدمی تھے، گھوس لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ بھی گھوس لیتے باقی لوگوں کی طرح، باقی افسروں کی طرح، یہ بھی ایک بڑا مکان کے اندر ہوتے، سمجھ رہے نا؟ تو بتائیے ہمیں بھی کون سا قارون کا خزانہ مل گیا آپ کو، ایک انمول شے۔ یعنی کہ کہتے ہیں دوستوں کی دشمنی یہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ وہاں ٹی وی بدستور چل رہا تھا، انہیں وہاں دیکھ کر نواسے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا کر دیا کہ ان کے نواسا جو تھا وہ ٹی وی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ ٹی وی پہلو کو بدلا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے کے بعد عزیز احمد ایک بار پھر سخت بیمار ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ای سی جی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا آپ کوئی نشہ آور چیز لیتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں، صرف سگریٹ پیتا ہوں، لیکن رات کو لکھنے یا پڑھنے کے درمیان۔ تو جناب نشہ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس سگریٹ ہے کیا؟ یعنی کہ وہ کہتے
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی اور سگریٹ ہے کیا؟ اس کے بعد دیکھیے انہوں نے خوش ہو کر اپنا نیا پاکٹ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر نے پورا پاکٹ کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور ایک لمبی سانس لے کر بولا آپ خوش قسمت ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ گویا کہ سگریٹ کا جو ڈبہ تھا وہ لے کر ڈاکٹر صاحب پھینک دیے۔ آگے کہتے ہیں دیکھ کیسے، وہ یوں کہ ابھی آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اپنی وصیت تیار کروا سکے، یعنی کہ کچھ اور دیر وہ جینے والے تھے، یعنی کہ بالکل وہ موت کے قریب آ ہی چکے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس کچھ وقت ہے، آپ وصیت کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ عزیز احمد سناٹے میں آ گئے، رات گئے۔ حسب معمول جب وہ کچھ لکھنے پڑھنے میں بیٹھے تو انہیں ایک عجیب سا خلا کا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت پرانا دوست بچھڑ گیا ہو، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ کچھ لکھنے کے بعد وہ حسرت سے اپنی ان انگلیوں کو دیکھتے رہے جن کے درمیان جلتا ہوا سگریٹ انہیں کیا کہتا ہے انسپائر کیا کرتا تھا۔ انہیں اپنے سگریٹ کے اسموک رنگز بہت یاد آئے۔ انہیں لگا کسی ہمدم دیرینہ کا ہاتھ ان کی سانسوں سے ہٹ گیا ہو۔ انہوں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا۔ اس وقت انہیں اپنا ایک اور پرانا ساتھی یاد آیا۔ انہوں نے ان کا ٹرانزسٹر دل کی باتیں تو وہی کہتا تھا جسے عزیز احمد کانوں سے نہیں دل کے نہاں خانوں میں سنا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا کمرہ الٹ پلٹ دیا لیکن انہیں اپنا ٹرانزسٹر نہ ملا۔ بیوی نے آوازیں سنی تو ان کے کمرے میں آ گئی، بولی نیند نہیں آتی تو گولیاں کیوں نہیں کھا لیتے؟ حالانکہ یہ کسی اور چیز کو یہ ڈھونڈ رہے تھے۔ دیکھیے آپ خود بتاتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، دراصل میں اپنا ٹرانزسٹر کھوج رہا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ نیا خبط سوار ہوا کوڑا کباڑا سب اسٹور میں ہے، وہیں ہوگا شاید۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹور روم جو ہے نا اسی میں جہاں پہ کوڑا جو ردی چیزیں جہاں پھینکی گئی ہے وہیں پہ ہو سکتا ہے مل جائے، تو وہاں ہوگا شاید۔ ان کی بیوی سونے چلی گئی۔ عزیز احمد نے مزید تنہائی محسوس کی۔ ان کے اندر کا سناٹا مزید گہرا ہو گیا اور رات کی خاموشی میں دبے پانوں وہ اسٹور میں داخل ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کا اندھیرے کمرے میں سیاہ بلی کی تلاش، یعنی کہ کمرہ جو تھا وہ بالکل اندھیرا تھا اور اس کو کوئی بھی چیزیں دکھ نہیں رہی تھی۔ عجیب افراتفری تھی وہاں، سارے میں گندگی اور دیواروں کے چار طرف جالے کوکروچ مگر مچھر اور چونٹیاں ٹوٹے بکھرے ہوئے تلے اوپر سامان ہی سامان، ردی کا انبار لگا۔ وہ کسی کوڑے دان میں داخل ہو گئے لیکن یہ سب انہیں روک نہ سکے۔ پسینے میں شرابور ہانپتے ہوئے وہ اپنا ٹرانزسٹر اپنا ساتھی تلاش کرتے رہے۔ چند لمحوں کی خوشی کا ادنا سا وسیلہ ویسے بے پناہ خرابے میں رات گزر گئی۔ دن کی روشنی میں بیوی اور بیٹے اور نواسے انہیں ڈھونڈتے ہوئے اسٹور روم کے کھلے دروازے تک آئے اور اپنے رومالوں سے ناک بند کر کے حیران آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ عزیز احمد ان کا ٹرانزسٹر مل گیا تھا۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی اور ہونٹوں پر ابدی مسکراہٹ۔ صبح کے 7:30 بج چکے تھے اور بھولے بسیرے گیتوں کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان بھولے بسیرے گیت کا سبق جس کو آپ نے پڑھا، جن کے لکھنے والے کون ہیں؟ شفیع جاوید صاحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔